قرآن اور اہل بیت برابر نہیں ہے، بلکہ برکت میں بھی قرآن اور اہل بیت برابر ہے۔ دیکھیے کچھ جملے ایسے ہیں کہ جن کا ترجمہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے، کچھ جملے واقعاً ایسے ہیں کہ جن کا ترجمہ ہم سے نہیں ہوگا۔ دیکھیے برکت کا مطلب ہے اضافہ، برکت کا مطلب ہے زیادتی، توجہ زیادتی۔ برکت کا اگر ترجمہ سیکھنا ہے نا تو ہم سے بہتر خواتین بتائیں گی۔ کیسے؟ کہا مہمان اگر دروازے پہ آیا اور کھانا بڑھا تو اس کا مطلب ہے قدم بابرکت۔ دیکھیں کیا دوسرا جملہ بھی کہنے کی ضرورت ہے یہاں پہ؟ تو سلوات پڑھے نا محمد علیہ محمد۔ کھانا اگر بڑھا تو برکت، اور اگر گھٹا تو سارا دوش جو ہے وہ مہمان کے کندھے پہ آتا۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ تو اس سال جو ہے وہ ماشاءاللہ اس سال جو ہے وہ برکت نحوست بالکل جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماشاءاللہ اتنی حاضری ہو رہی ہے، اتنی حاضری ہو رہی ہے کہ کہیں سے کمی کا جو ہے وہ شائبہ نہیں ہے، ہر جگہ اضافہ ہی اضافہ ہے، ہر جگہ اضافہ ہے۔ ایک جملہ کہوں آپ کی خدمت میں، قرآن اور اہل بیت اثر میں برابر، ویسے ہی برکت میں برابر۔ قرآن کی آیت ہے سورہ آل عمران کی 31ویں آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا۔ اللہ نے کہا کہ دو گروہ آپس میں لڑے، دو گروہ آپس میں درگیر ہوئے، ایک کافروں کا گروہ تھا، ایک مومنوں کا گروہ تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے جو کافر کا گروہ تھا نا اس کی نشانیاں دنیا والے بھول گئے، لیکن جو مومنوں کا گروہ تھا اللہ نے اس کی ایک نشانی بتائی قرآن کے اندر، کہا کہ یرونہم مثلیہم رأی العین۔ جو مومن گروہ ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہے تو کم لیکن دکھائی دیتے ہیں زیادہ۔ میں قرآن پڑھا آپ کی خدمت میں، میں نے قرآن پڑھا ہے۔ جو مومن گروہ ہے، مومن لشکر ہے، وہ ہے تو کم لیکن بولیے نا، لیکن دکھائی دیتے ہیں زیادہ۔ اب اگر کوئی پوچھے گا کہ مومن کون ہے، مومن ہوتے کیسے ہیں، تو قرآن کی یہ تعریف دکھا دیجئے گا کہ مومن اسی کو کہتے ہیں کہ جو دکھتے کم ہے ہوتے زیادہ ہیں۔ جتنا سمجھنا ہوتا سمجھتے رہیے۔ مومن اسے کہا جاتا ہے جو ظاہر کے اعتبار سے کم دکھائی دیتا ہو لیکن باطن میں جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ بھی قرآن میں یہی کہہ رہا ہے کہ یرونہم مثلیہم رأی العین۔ جو میرا والا لشکر ہے نا، جو میرے لوگ ہیں، اس کا کمال یہ ہے کہ وہ ہے تو کم لیکن دکھتے ہیں زیادہ، دکھائی دیتے ہیں زیادہ۔ تو اب الہی لشکر کا کمال یہ ہے کہ وہ ہے کم لیکن دکھے گے زیادہ۔ قبلہ ذرا مثال کو لے کے آئیے کہ یہ الہی لشکر ہوتا کیسا ہے، یہ لوگ ہوتے کیسے ہیں۔ بھائی بدر میں کتنے لوگ تھے، کتنے مومن تھے؟ 313۔ بدر میں 313، کافر کتنے ہیں؟ ہزاروں۔ اللہ کہہ رہا ہے ڈرو مت، گھبراؤ مت، یہ ہزاروں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تم 313 ہو، یہ ہزاروں پھر بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے کہ تم ہو تو کم لیکن وہاں دکھ رہے ہو زیادہ۔ اب قرآن سنیے، تم ہو کم لیکن وہاں دکھائی دے رہے ہو زیادہ، وہاں لگ رہے ہو زیادہ۔ تو بھائی دو ہی طریقہ ہے، یا تو یہ مانو کہ 313 میں ہر ایک ایک سے زیادہ ہے۔ کیسے میں نہ کروں بھائی، یا تو یہ مانو کہ بدر میں 313 کا، یا تو یہ مانو کہ 313 میں ہر ایک ایک سے زیادہ ہے، اور اگر یہ نہیں مانتے تو پھر یہ مانو کہ کوئی ایک ایسا ہے جو ہر جگہ موجود ہے۔ سمجھے آپ کا کیا کہہ رہا ہوں؟ کہنے لگے یا تو یہ مانو کہ 313 ہزاروں کے برابر ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے دو نشانیاں بتا دی، مجلس مکمل ہو گئی، آخری جملہ ہے، کہا یا تو یہ مانو کہ 313 میں ہر ایک ایک سے زیادہ ہے،
اگر یہ نہیں مانتے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ بدر میں کوئی ایک ایسا ہے جو ہر جگہ دکھ رہا ہے، ہر جگہ دکھائی دے رہا ہے. اللہ والوں کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ؟ آخری بار میں دکھا رہا ہوں، مجلس مکمل ہو رہی ہے. اللہ والوں کو دیکھنا ہے تو حزب اللہ کو دیکھو. ایک جملہ میں نے سنجے بھائی مرحوم کی جو ہے وہ مجلس میں پڑھا تھا. ایک جملہ آج پڑھ رہا ہوں اس سلسلے کا. اللہ والوں کو دیکھ رہے ہو تو حزب اللہ کو دیکھو. حضور یہ اللہ والے ہیں، بتائے گا کون کہ یہ اللہ والے ہیں؟ میں نے کہا کہ اللہ والوں کی یہی تو نشانی میں نے بتائی تھی. میں نے کیا قرآن نے بتائی تھی کہ وہ ہے تو کم. اللہ سمجھ جائیں گے، اللہ سمجھ جائیں گے. وہ ہے تو کم لیکن دکھائی دے رہے ہیں زیادہ. اللہ والے ہیں حزب اللہ، بتائے گا کون؟ پوچھے کس سے؟ بھائی اگر حزب اللہ اللہ والے ہیں، اگر پوچھنا ہے تو اسرائیل سے پوچھو. اسرائیل سے پوچھو. یہ اسرائیل بتائے گا کہ حزب اللہ خدا والے ہیں، یہ بتائے گا. کہنے لگے ہاں یہی بتائیں گے. یہ کیسے بتائیں گے؟ یہ تو کب سے انکار کر رہے ہیں کہ حزب اللہ کیا ہے؟ الہی لشکر نہیں ہے. میں نے کہا یہ کیسے بتائیں گے؟ کہا انہوں نے ہی تو کہا تھا کہ 13 دن کے اندر لبنان کو زبیبوس کر دیں گے، 13 دن کے اندر حزب اللہ کو شکست دے دیں گے، 13 دن کے اندر حزب اللہ کو دھول چٹا دیں گے. لیکن خدا کی قسم 13 دن نہیں، 3 مہینہ لڑے اور جب بغیر جیتے واپس آئے تو میڈیا نے گھیرا. کہاں بھاگ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ لیکن میڈیا کا اپنا مزاج ہے. ہر آدمی سے الگ الگ انٹرویو ہوتا ہے، ہر آدمی سے الگ الگ پوچھا جاتا ہے. تو اب جو ہے وہ جیسے ہی یہ لوگ ہار کے پہنچے، یا بلکہ جملہ کہا جائے ممبر سے کہ منہ کی کھا کے پہنچے. ہار کے نہیں پہنچے، منہ کی کھا کے پہنچے. تو ایک مرتبہ میڈیا نے گھیرا. بھائی تم تو کہہ رہے تھے 13 دن کے اندر حزب اللہ کو شکست دے دیں گے، یہ 3 مہینہ ہو گیا، یہ بغیر جیتے واپس آ رہے ہو. تو اسرائیل کے کمانڈر کے پاس مائک گیا، کہا بھائی تم تو 13 دن کہہ رہے تھے، یہ 3 مہینہ ہو گیا، یہ بغیر جیتے واپس چلے آئے. تو اسرائیل کے کمانڈر نے جملہ کہا ہمیں خبر غلط ملی تھی کہ وہ ہے کم. کہنے لگے ہمیں خبر غلط ملی کہ وہ ہے. بھائی ابھی تو اللہ والوں کی نشانی بتائی تھی کہ الہی لشکر ہوتے کم ہے. جزاک اللہ، کیا سن رہے ہیں آپ؟ الہی لشکر ہوتا کم ہے، دکھتا زیادہ ہے. اب تنہا جب کمانڈر سے پوچھ لیا تو ایک مرتبہ فوج کے پاس گئے، کہا بھائی سردار بھاگ آیا تھا، تم کیوں بھاگ آئے؟ تم کیوں بھاگ گئے؟ سردار تو بھاگ گیا تھا، تم کیوں بھاگ گئے؟ میرے عزیزوں، کمانڈر کا جملہ آپ نے سن لیا تھا. اب فوج کا جملہ سنیے. فوج کہتی ہے بھائی ہم کیا کرتے، ہم جدھر بھاگتے تھے ادھر حزب اللہ. یہ ہے اللہ والے. کہنے لگے ہم کیا کرتے، ہم جدھر بھاگتے تھے، جدھر جاتے تھے ادھر حزب اللہ. دائیں دیکھا ادھر حزب اللہ، بائیں دیکھا ادھر حزب اللہ. میرے عزیزوں، دشمنوں کو بدر یاد آ گیا تھا. بھائی بدر میں دشمن یہی تو کہہ رہا تھا جدھر بھاگو ادھر علی ہے. بدر میں دشمن یہی تو کہہ رہا تھا جدھر بھاگو ادھر ہی علی ہے، جدھر بھاگو ادھر ہی علی ہے. مجلس مکمل ہو گئی. میرے عزیزوں، ایک جملہ بڑا قیمتی رہ گیا ہے، اگر چھوٹ جائے گا تو حق ادا نہیں ہوگا. میں تقابل نہیں کر رہا ہوں لیکن عظمت ممبر سے بتانا چاہتا ہوں. دیکھیے، جو چیز حسین سے مربوط ہو جاتی ہے نا، اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے، اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے.
یہ بتائیے کہ خانہ کعبہ حج کو کتنے لوگ جاتے ہیں؟ کتنے افراد جاتے ہیں؟ بزرگ اس سے بہتر جانتے ہیں. جانے والوں میں تعداد 25 لاکھ یا زیادہ سے زیادہ 27 لاکھ. اس سے زیادہ لوگ جو ہے وہ نہیں جا سکتے. بھئی یہ بھی کمال ہے کہ جا نہیں سکتے, خالی جا تو سکتے ہیں لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ انتظام کی ذمہ داری نہیں لیتی. سمجھیے گا, للہ سمجھیے گا, کہا کہ جا تو سکتے لیکن انتظام کی ذمہ داری نہیں ہے. اور ان 25 لاکھ پہ بھی کہیں کرین گر رہا ہے, کہیں مشکل ہو رہی ہے, کہیں 50,000 آدمی مر رہے ہیں, کہیں 5,000 آدمی مر رہے ہیں. یہ میں خانہ کعبہ پہ اعتراض نہیں کر رہا ہوں, یہ حکومت پہ اعتراض ہے. 25 لاکھ آدمی کو سنبھال نہیں پاتے. 25 لاکھ آدمی, کعبہ کتنے گئے؟ 25 سے 27 لاکھ. اب انصاف سے بتائیے, سارا مجمع مل کے بتائے کہ حسین کی زیارت کو کتنے پہنچے؟ حسین کی زیارت کو 25 نہیں 6 کروڑ. 6 کروڑ. میں پورے زائروں سے پوچھنا چاہتا ہوں, بھائی ساری برکت والی چیزیں تو حج میں ہیں, تم کربلا کیا کرنے گئے ہو؟ بھائی حجر اسود حج میں, رکن یمانی حج میں, صحیح حج میں, تفسیر حج میں, کعبہ حج میں, سب تو حج میں ہے. کربلا کیوں جا رہے ہو؟ زائروں کا جواب آئے گا کہ کربلا میں کچھ نہ ہو لیکن شفاعت کرنے والے وہی ہیں. سماعت کر رہے ہیں؟ کہاں کربلا میں کچھ نہ ہو لیکن شفاعت کرنے والے وہی رہتے ہیں. اور میں جملہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہ جملہ روایت کے سائے میں کہہ رہا ہوں کہ شفاعت کرنے والے وہی رہتے ہیں. اللہ حاجیوں پر نظر رحمت کرنے سے پہلے کربلا کے زائروں پہ نظر رحمت کرتا ہے. حاجیوں پہ نظر رحمت کرنے سے پہلے کربلا کے زائروں پہ نظر رحمت کرتا ہے. یہ کربلا کیوں دشمنوں کے درمیان سے محفوظ ہو گئی؟ کربلا کو کیوں نہیں دشمن مٹا سکا؟ کربلا کیوں بچ کے آ گئی؟ اس لیے کہ کربلا کے جو وارث ہیں نا, انہوں نے تنہا گریہ نہیں کیا ہے, وہ تنہا روئے نہیں ہیں. کربلا کے وارثوں کا نام جناب زینب, کربلا کے وارثوں کا نام جناب سجاد, یہ ہے کربلا کے وارث. انہوں نے تنہا گریہ نہیں کیا ہے بلکہ عزاداری کر کے دشمن کے چہرے سے نقاب اتاری ہے. تنہا عزاداری نہیں کی ہے, صرف روئے نہیں ہے بلکہ عزاداری کی ہے. اور عزاداری اس طاقت کا نام ہے خدا کی قسم کہ جو دشمنوں کا جینا حرام کر دیتی ہے. عزاداری وہ طاقت ہے کہ شعور فاتح بدر و حنین زینب ہے, شعور فاتح بدر و حنین زینب ہے. مجلس تمام علی و فاطمہ کی نور عین زینب ہے. جگر خراش محمد کا بہن زینب ہے. شورائے کرام خاص توجہ, جگر خراش محمد کا بہن زینب ہے. کہیں حسن تو کہیں پر حسین زینب ہے, کہیں حسن تو کہیں پر حسین زینب ہے. ستم شعروں کو خطبوں سے بے نقاب کیا, علی کے لہجے میں زینب نے جب خطاب کیا. ستم شعروں کو خطبوں سے بے نقاب کیا, علی کے لہجے میں زینب نے جب خطاب کیا. زمین کانپ گئی, آسمان ہلنے لگا, زمین کانپ گئی, آسمان ہلنے لگا. پسینہ موت کا بیعت کے رخ پہ آنے لگا, پسینہ موت کا بیعت کے رخ پہ آنے لگا. سنا جو خطبہ زینب تو تھر تھر آنے لگا, سنا جو خطبہ زینب تو تھر تھر آنے لگا. یزید شرم سے دامن میں منہ چھپانے لگا, یزید شرم سے بیعت آئی ہو مجلس تمام, یزید شرم سے دامن میں منہ چھپانے لگا. علی کی بیٹی ہو, عظمت تمہیں دکھانا ہے, حسین بن کے شریعت تمہیں بچانا ہے. علی کی بیٹی ہو, علی کی بیٹی ہو, عظمت تمہیں دکھانا ہے, حسین بن کے شریعت تمہیں بچانا ہے.
کربلا کے جو وارث ہے نا، خدا کی قسم انہوں نے تنہا ماتم نہیں کیا ہے، وہ شہیدوں کو روئے نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے عزاداری کی ہے، چونکہ عزاداری اس طاقت کا نام ہے خدا کی قسم کہ جو دشمنوں کے چہروں سے نقاب اتار لیتی ہے، دشمنوں کا جینا حرام کر دیتی ہے۔ آپ کی یہ عزاداری دنیا کو کیوں کھٹکتی ہے، دنیا کیوں پریشان ہوتی ہے؟ چونکہ اس عزاداری میں بڑی طاقت ہے، اس عزا میں بہت طاقت ہے خدا کی قسم۔ ایک جملہ ربط مسائل کے لیے کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، عزاداری اس درخت کا نام ہے جس کی سینچائی پانی سے نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس کی سینچائی خون علی اکبر سے ہوئی ہے۔ عزاداری اس درخت کا نام ہے نا جسے حسین نے خون سے سینچا ہے۔ سوگواروں، کربلا کی تاریخ کے آخری ایام ہیں، ان تاریخ میں ذرا برابر کوتاہی مت کیجیے گا۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، میری ذات پہ خدا کی قسم آپ کا احسان ہوگا اگر آپ حسین کی ماں کے رومال میں 2 قطرہ آنسو دے دیں، میری ذات پہ احسان ہوگا۔ میں یہ جملہ منبر سے کہہ رہا ہوں، اور آج اسی لیے کوتاہی نہ کرنا، چونکہ جس کا ہم منانے بیٹھے ہیں آپ، اس کا باپ بھی بے بس تھا، اس کا بیٹا بھی بے بس ہے۔ 13 برس کا سن کیا ہوتا ہے؟ امام زمانہ زیارت ناہیہ میں انہوں نے کچھ سلام کہلوایا ہے۔ سوگواروں، دیکھیں مسائب سننے سنانے کی چیز نہیں ہے، مسائب احساس کا نام ہے۔ اگر آپ نے سماعت کر لیا، امام زمانہ نے کچھ سلام زیارت ناہیہ میں کہلایا، آپ کے امام نے، امام کہلاتے ہیں کہ سلام ہو میرا ان رخساروں پر کہ کربلا سے لے کے کوفہ اور کوفے سے لے کے شام تک ان کے رخسار کا رنگ بدلتا رہا۔ ایک آواز اٹھی اتنے بڑے مجمع سے، جناب سکینہ کی محبت نہیں ہے آپ کے دلوں میں، حسین کی بچی کی محبت نہیں ہے آپ کے دلوں میں؟ امام زمانہ نے سلام کہلوایا ہے کہ اس بچی کا رنگ کبھی سرخ رہتا تھا چہرے کا، کبھی رنگین ہو جاتا تھا۔ امام زمانہ نے دوسرا سلام اپنے جد امجد امام حسین کو کہلایا، سلام سنے کے جگر پھٹ جائے گا، کہا کہ سلام ہو میرا حسین کے اس سینے پر کہ جس پہ شمر بیٹھا ہوا تھا۔ اور تنہا سلام نہیں کہلایا، کہا سلام ہو میرا اس سینے پر جس پہ شمر بیٹھا ہوا تھا، اور حسین کی داڑھی کو، حسین کی ریش مبارک کو اپنے ہاتھوں سے کھینچ رہا تھا۔ کیسے آپ برداشت کریں گے؟ آوازیں گریہ بلند نہیں ہوئی، پتہ نہیں آپ کی چیز کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ میرے عزیزو، حسین کی محبت نہیں ہے آپ کے دلوں میں؟ اب امام کا سلام سنیں، امام کہتے ہیں کہ میرا سلام ہو کربلا کے اس شہزادے پر کہ جس کے دائیں طرف کی پسلیاں اس کے بائیں طرف سے باہر نکل گئی تھے۔ جناب قاسم پہ عجیب سلام کہلوایا، امام زمانہ نے عجیب سلام کہا ہے۔ اے نوجوانوں، اتنا پھول سا بچہ کہ 13 برس کا سن ہے، اور 13 برس میں جو بھی زرہ پہننے کو لاتا ہے نا، وہ زرہ بدن پہ فٹ نہیں ہوتی۔ پتا ہے حسین نے اپنے لال کو بغیر زرہ کے میدان میں بھیج دیا۔ ایسے والوں آپ کو پتا ہے زرہ جب بدن پہ رہتی ہے نا تو تلوار اثر نہیں کرتی، تیر اثر نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو بھی وار قاسم پہ ہوتا تھا وہ قاسم کے سینے تک پیوست ہوتا تھا۔ آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ لیکن میرے عزیزوں، لیکن سوگواروں، آج تنہا زہرا کو پرسا نہیں دینا ہے قاسم کا، ام فروا کو پرسا دینا ہے، امام حسن کو پرسا دینا ہے۔ ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں نقل کرنا چاہتا ہوں، مدینے کی بات ہے۔ امام حسن کے جگر کے 72 ٹکڑے تشت میں آئے تھے، آپ کو معلوم ہے نا، غریب زہرا، امام حسن کے 72 ٹکڑے تشت میں گرے تھے۔ جب وہ تشت رنگین ہو گیا نا تو حسن نے امام حسین سے جملہ کہا، بھیا اس تشت کو سامنے سے ہٹا دو، کہیں زینب کی اس پہ نظر نہ پڑ جائے، اس لیے کہ اگر زینب
ज़ैनब देख लेगी ना तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इतने में एक छोटा सा बच्चा आया। मैं देखता हूँ कैसे आपके आंसू से आंसू नहीं गिरते हैं, कैसे आप जो है बगैर रोए वापस चले जाएंगे इमाम हसन को और जनाब कासिम को। मेरे अजीजों, थोड़ी ही देर के बाद एक बच्चा आया जिसका सिन 2 साल का था। तारीख ने लिखा 1.5 साल का जनाब कासिम, और आने के बाद हसन के सीने से लिपट गया। हसन के जिगर के 72 टुकड़े गिर रहे थे, कासिम लिपट गया। एक मर्तबा उम्मे फरमा ने कहा, बेटा तुम्हारे बाप का सीना जख्मी है, बेटा सीने से अलग हो जाओ, इसलिए कि हसन को बड़ी तकलीफ हो रही है। सुनेंगे संभाल के। एक मर्तबा मेरे अजीजों हसन ने एक जुमला कहा, ए उम्मे फरमा कासिम को अलग मत करो, इसलिए कि मैं देख रहा हूं मेरा लाल जिंदगी में शहीद हो जाएगा, जिंदगी में पामाल हो जाएगा। ए उम्मे फरमा हसन को मुझसे अलग मत करो, इसलिए कि मेरा लाल जिंदगी में पामाल हो जाएगा। सोमवारों हक के गिरिया अदा करना, मसाइब के 2 जुमले रह गए हैं। तारीख ने लिखा कि शब आशूर थी, शब आशूर थी। जनाब कासिम आए, आके कहते हैं, ए चचा फहरिस्त शहादत आपने सुना दी, क्या मेरा नाम नहीं है? मेरा नाम नहीं है? कहा नहीं मेरे लाल, तुम अपने नाम की बात करते हो। एक बात बताओ, मौत तुम्हारे नजदीक कैसी है? कैसी है? कहा अल-मौत इंदी अहला मिन अल-असल, मौत मेरे नजदीक शहद से ज्यादा शीरी है। जब ये जुमला कहा ना, मौत की चाशनी सुन ली तो एक मर्तबा कहा, बेटा तुम अपनी बात क्या कर रहे हो? अली असगर भी बचेगा नहीं, अली असगर भी शहीद किया जाएगा। कासिम 13 साल के हैं, लेकिन जब सुनामा कि अली असगर शहीद होगा तो एक मर्तबा खड़े हो गए और खड़े होके कहते हैं, चचा इसका मतलब ये है फौजी अशकिया खेमे में घुस जाएगी, मेरी फुफियों का पर्दा कहा जाएगा। मैं कहूंगा ए कासिम तुम्हारी गैरत को लाखों सलाम, लेकिन काश बातें असरे आशूर होते तो देखते मुनादी नदा दे रहा था, ये ज़ैनब की चादर है या उम्मे कुलसूम की निगाह। खुदा इन आवाजों पर रहमत नाज़िल करे। ए सोमवारों गिरिया दबने मत दीजिएगा। मुझे एक जुमला और पढ़ना है। सोमवारों अब लिखा कि 10वीं का दिन नमूदार हो गया। एक मर्तबा जनाब कासिम पहले ऐसे शहीद हैं जो बार बार आते रहे और आके कहते रहे, चचा मरने की इजाजत दो, चचा मरने की इजाजत दो। मेरे अजीजों, हुसैन एक ही जुमला कहते थे, तुम मेरे मरहूम भाई की निशानी, तुम मेरे मरहूम भाई की निशानी हो, मैं कैसे मरने की इजाजत दे दो? सोमवारों कहीं ऐसा न हो खुदा की कसम कि रोज़े महशर इस मजमे पे उम्मे फरमा की निगाह पड़ जाए और ये पूछ ले कि कौन ऐसा था जो मेरे लाल को बगैर रोए फर्श से उठ गया। मेरे अजीजों, उम्मे फरमा के सामने सुरखरू हो जाना। आखिरी जुमला है, मसाइब का बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे आप। मेरे अजीजों, जनाब कासिम हुजरे में बैठे हुए गिरिया कर रहे थे, रो रहे थे। इतने में ज़ैनब आई, पूछा, कहा ये कौन रो रहा है, किसकी आवाजें गिरिया बुलंद है? पता चला कि कासिम रो रहे हैं, कासिम गिरिया कर रहे हैं। जैसे ज़ैनब आई, कहा क्या बात है, क्यों गिरिया कर रहे हो? कहा ए फूफी अम्मा, इतना बताइए कि मैं बार बार इजाजत को जाता हूँ और हुसैन मुझे मरने की इजाजत नहीं देते। इतना बता दीजिए कि मैं कैसे मरने की इजाजत मांगू। मेरे अजीजों, कासिम को रोते रोते याद आया कि बाबा ने आखिरी वक्त जो है बाजू पे तावीज बांधा था। अब जैसे ही तावीज का जुमला याद आया ना, कासिम ने जल्दी जल्दी आंखों से आंसू पोंछे और पोंछने के बाद तावीज खोला। तावीज पे पता है क्या लिखा था? एक जुमला लिखा था, कहा कि ए हसन की तरफ से जुमला था, कहा ए कासिम करबला में जब हुसैन यकुल्ला रह जाएगा तो अपनी जान की परवाह मत कर लेना, हुसैन पे जान कुर्बान कर देना। मेरे अजीजों, मजलिस तमाम में आखिरी जुमला है। कासिम उस तावीज को लेके आए, लाने के बाद हुसैन को दिखाया। जैसे हुसैन ने तावीज देखा ना, आंखों से लगाया, सीने से लगाया और कहा कि मेरे भाई को इस गुर्बत का वक्त भी याद था कि मैं अकेला रह जाऊंगा। इमाम हुसैन ने तावीज दे के कासिम के गले में बाहें डाली, कासिम ने हुसैन के गले में बाहें डाली। इतना रोए कि बेहोश हो
یہ مسلم ہو گیا پروردگار تجھے نعمت خار کا واسطہ ہماری اس 7 دنوں کی عبادت کو قبول فرما. میرے اللہ بیمار کربلا کا واسطہ جو بھی مومنین فرش اعضاء پہ موجود ہیں پروردگار ان سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے میرے اللہ اس 10 دنوں میں ہمارے اندر اتنی توفیق عطا کر دے کہ پروردگار ہم جیسا زہرا چاہتی ہیں ویسی عزاداری کر سکیں. پروردگار تجھے نعمت خار کا واسطہ جو بھی ہمارے درمیان پریشان حال ہے جو بیمار ہے ان سب کو سید سجاد کے طفیل میں شفا کاملہ عطا فرما. اے میرے اللہ خصوصی دعا یہ ہے کہ امام زمانہ کے ظہور میں ترجیح